یہ جو یورپ آپ جانا چاہتے ہیں، ان کی تہذیب تمدن سے سیکھنا چاہتے ہیں، کیا آپ نے کبھی تاریخ پڑھی؟ آپ نے مسلمانوں کے طہارت کے کانسیپٹ کو پڑھا؟ فرام کلین باڈیز ٹو کرپٹ سولز، یہ سفر ہم نے طے کیا ہے۔ ہم نے جسم صاف کرنے کا ڈھنگ تو سیکھا، روحیں کرپٹ کی۔ میں بہت اہم ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں یہ ہر گھر سے شیئر کی جائے، وہ گھر جو سمجھتا ہے کہ یورپ مہذب تھا۔ تاریخ کے کوچوں میں جائیں گے، در و دیوار آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں۔ کنسیڈر اٹ اے ڈاکومنٹری۔ ذرا سوچئے، اگر ایک انسان نہ نہائے، اس کے جسم سے بدبو آئے اور وہ اسے اپنی آزادی کہے تو ہم اسے بیمار سمجھتے ہیں، لیکن اگر ایک معاشرہ باہر سے صاف ہو اور اندر سے سڑ چکا ہو تو ہم اسے ترقی کہہ دیتے ہیں۔ یہ وہ دھوکہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب یورپ کے محلات خوشبو سے نہیں، بدبو سے پہچانے جاتے تھے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، تاریخ کی گواہی ہے۔ روسی دربار سے فرانس بھیجے گئے نمائندے نے لکھا کہ فرانس کے بادشاہ لوئس کے جسم سے ایسی بدبو آتی تھی جو کسی درندے سے بھی زیادہ شدید تھی۔ اس کی لانڈی مونٹی سیام خود کو خوشبو میں ڈبو دیتی تھی، صرف اس لیے کہ بادشاہ کے قریب کھڑا ہونا ممکن ہو سکے۔ یہ وہ حکمران تھے جو آج ہمیں سویلائزیشن سکھاتے ہیں۔ اور صرف فرانس نہیں، اسی لیے وہاں پرفیوم ایجاد ہوئے تھے۔ ابن فضلان، ایک مستند مسلم سیاح، جب رشیا پہنچا تو اس نے لکھا، میں نے اس سے زیادہ گندی مخلوق کبھی نہیں دیکھی، نہ استنجا نہ صفائی، حتیٰ کہ بادشاہ خود مہمانوں کے سامنے دیوار پر پخانہ کرتا ہے۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں ہائیجین نام کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ پھر اندلس کا وہ باب کھلتا ہے جو صرف تاریخ نہیں، ایک زخم ہے۔ ملکہ ایزابیلا، جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، روایت ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں صرف 2 بار غسل کیا، صرف 2 بار۔ اس نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حمام مسمار کر دیے کیونکہ اس کے نزدیک یہ گناہ تھا۔ اسپین کے بادشاہ فلپ دوئم نے نہانے پر پابندی لگا رکھی تھی اور اس کی بیٹی نے 3 سال تک لباس نہ بدلنے کی قسم کھائی اور اسی غلاظت میں وہ مر گئی۔ یہ عوام نہیں تھے، یہ یورپ کے اشرافیہ تھے۔ عوام کا کیا حال ہوگا؟ اسی دوران قرطبہ میں 300 سے زیادہ پبلک باتس تھے۔ یہ اسلام تھا۔ اندلس، بغداد، دمشق، یہ صرف شہر نہیں تھے، یہ صفائی، علم اور تہذیب کے سسٹمز تھے۔ جب لندن اور پیرس کی آبادی چند ہزار تھی، مسلم دنیا کے شہر ملینز میں سانس لے رہے تھے۔ ہم کہاں سے کہاں آئے ہیں، یہ صرف آپ دیکھتے جائیں۔ جب یورپ بدبو چھپانے کے لیے پرفیوم ایجاد کر رہا تھا، تب مسلمان طہارت کو ایمان کا حصہ مان کر جی رہے تھے۔ ایک فرانسیسی مورخ اعتراف کرتا ہے، ہم یورپینز مسلمانوں کے مکروز ہیں۔ انہوں نے ہمیں نہانا، دانت صاف کرنا اور انسانوں کی تاریخ جینا سکھایا۔ لیکن یہ کہانی ماضی کی تھی۔ اب آئینہ کچھ اور دکھا رہا ہے، وہ آئینہ جو آج کے چہرے پر رکھا گیا ہے۔ آج منظر بدل چکا ہے۔ یورپ نے سسٹم وہ اپنا لیا طہارت میں جو ہمارا تھا، ڈسپلن اپنا لیا، اکاؤنٹیبلٹی اپنا لی، اور ہم نے ان کے فیشن لیے، ان کی لینگویج لے لی، ان کا لائف سٹائل کاپی کر لیا، لیکن ان کی آنیسٹی، ان کا سسٹم، ان کی انٹیگریٹی نہیں لی۔ انہوں نے ہم سے صاف رہنا سیکھا، ایماندار وہ رہے۔ ہم صفائی تو اسلام سے سیکھتے آئے، اندر سے اپنی روحیں کرپٹ کر لیں۔ آج ہم پرفیوم لگا کر خود کو سویلائز کہتے ہیں، لیکن اندر سے کرپشن کی بدبو، جھوٹ کی بدبو، حرام کمائی کی بدبو، ظلم اور ناانصافی کی بدبو اتنی گہری ہو چکی ہے کہ کوئی فرانسیسی پرفیوم پیرس سے آیا بھی اس کو نہیں چھپا سکتا۔ ذرا اپنے ارد گرد اپنے معاشرے میں دیکھیے، پانی کے منصوبوں کے نام پر کرپشن، صحت کے منصوبوں کے نام پر خرد برد، ہر چیز جعلی، مضر صحت دودھ، اڈلٹری کی انڈسٹری، سرکاری زمینوں پر ناحق قبضے۔ یہ صرف الزامات نہیں ہیں، یہ غلیظ سسٹم کی بدبو ہے۔ اور ہمیں اب بھی لگتا ہے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔
ہم اپنے ملک میں قوانین کی پاسداری کرنا توہین سمجھتے ہیں، لیکن یورپ کے ایئرپورٹ پر تلاشی کے لیے پینٹیں بھی اتار دیتے ہیں۔ ہم لائن میں کھڑے نہیں ہو سکتے ملک میں، لیکن ویزا لائن میں گھنٹوں کھڑے رہیں گے۔ کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں؟ یہ انٹرنل کولیپس ہے۔ آپ نے جسمانی طہارت سے روحانی غلیظگی کا سفر طے کیا، اور سب سے خطرناک بات، ہم نے دین کو بھی سلیکٹو بنا لیا۔ جہاں فائدہ ہو وہاں اسلام، اور جہاں نفس ہو وہاں کمپرومائز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ سے منع فرمایا، ہم نے اسے اسٹریٹجی بنا لیا۔ ملاوٹ سے منع فرمایا، ہم نے اسے بزنس ماڈل بنا لیا۔ امانت کی حفاظت سکھائی، ہم نے کرپشن کو سسٹم بنا دیا۔ اور پھر کہتے ہیں ہم ان سے بہتر ہیں۔ کیسے بہتر ہیں؟ سچ یہ ہے، مسئلہ صرف یہ نہیں کہ یورپ کبھی گندا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کب صاف تھے۔ ہم اس وقت طہارت میں تھے، لیکن ہم ڈس آنیسٹی کی طرف آتے چلے گئے، اور ہم اب گندگی سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ ہمیں خود کو خبر نہیں ہوئی۔ یہ جنگ ویسٹ اور ایسٹ کے بیچ کی نہیں تھی، یہ جنگ انسان اور اس کے ضمیر کے بیچ کی تھی۔ اور جب ضمیر مر جائے پھر انسان چاہے 100 عطروں سے بھی نہا لے، وہ گندا ہی رہے گا۔ آخری بات، قومیں پرفیوم لگانے سے نہیں بنتی، پرنسپلز اپنانے سے بنتی۔ اور ایک وقت ایسا ہی ہے جب اس قوم نے جو مسلمانی طہارت سیکھی تھی اس کو روحانی غلاظت میں بدل دیا ہے، اور یہ پوری مسلم امہ کا حال ہے۔ یہ لوگ باہر سے صاف ہیں، اندر سے میلے، اور وہ یورپینز، وہ اندر سے میلے نہیں تھے، باہر سے میلے تھے۔ ہم نے انہیں میل صاف کرنا سکھا دیا۔ کہاں کھڑے ہیں آپ؟